ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا گیا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ فتنے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطم من اقام المدینہ فقال هل ترون ما ارى انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القتل، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے کسی بلند مقام پر تشریف لے گئے اور وہیں اپنے جانثاروں سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس کے بعد رسول پاک نے خود ہی فرمایا انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القتل، میں تمہارے گھروں کے بیچ فتنوں کو اترتے ہوئے اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں بارش کے قطرے بڑی تیزی سے گھروں پر اترتے ہیں، اس سے زیادہ تیز لوگوں کے گھروں پر فتنے اتریں گے۔ فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے، فتنہ کا معنی ابتلا ہوتا ہے، فتنے کا معنی ہماری زبان میں جنگ و جدال کا ماحول برپا کرنا لیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے تعلق سے جو ارشادات فرمائے، سیدنا امام بخاری نے ان ارشادات کو دیکھتے ہوئے کتاب الفتن ایک عنوان ہی قائم فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو فتنے امت میں پیدا ہونے والے تھے رسول پاک اس کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کس طرح سے ثابت آتا ہے اور کتنے فتنے 1400 سال کے اندر امت مسلمہ کے درمیان پیدا ہوئے۔ فتنے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، فتنے دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیاوی فتنہ کوئی پیدا کرتا ہے تو قتل و غارت گری اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر مذہبی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی یا تو بدعقیدہ ہوتا ہے یا مرتد ہوتا ہے، مشرک اور کافر ہوتا ہے، عقیدہ اہل سنت کا باقی ہوتا ہے۔ فتنے اگر عقیدے میں پیدا ہوتے ہیں تو آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک نہیں نہ جانے کتنے فتنے پیدا ہوئے، مگر یہ بھی رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ فتنے پیدا ہوں گے مگر میری امت کا ایک طبقہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا، سن لے آدھا اور کان کھول کر کے سن لے، وہ طبقہ فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان کرتا رہے گا۔ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اعلان کرتا رہے گا کلتے رضا ہے خنجرے وہ خار پر مار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر۔ زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چند ماہ قبل ایک ڈاکٹر صاحب اپنے گاؤں میں اتپاد مچائے ہوئے تھے، جس دکان پر بیٹھ کے کبھی اعلیٰ حضرت کے خلاف
کبھی اور کسی سنی عالم کے خلاف، اور کبھی آگے بڑھتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھول کر فتنہ پھیلاتے. میرے کانوں تک یہ بات پہنچی. میں نے ان کو حکمت عملی سے اپنی درسگاہ میں بلانے کی کوشش کی. اللہ کی شان، وہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی میری درسگاہ میں چند احباب کے ساتھ آئے. میں نے گفتگو کے دوران ابتداءً یہ نہیں ظاہر ہونے دیا کہ آپ کے حالات سے میں آگاہ ہوں. میں نے ان سے گفتگو دیگر مذہبی موضوعات پر شروع کی اور آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو قریب لاتا گیا. اور پھر جب وہ ذہن کے اعتبار سے قریب ہو گئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. ہم نے کہا مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. ہم نے کہا بخاری شریف آپ نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں بخاری شریف نہیں دیکھی. میں نے کہا آج آئیے میں آپ کو بخاری شریف دکھاتا ہوں. طالب علم سے بخاری شریف منگائی، ڈیسک پر رکھا. ہم نے کہا یہ کتاب بخاری شریف ہے، کیا آپ نے اس کو کبھی دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں، نام سنا. ہاں کہیں سے اگر کوئی ٹکڑا گوگل کے ذریعہ، واٹس ایپ کے ذریعہ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کہا اصل کتاب دیکھنے کا شرف حاصل کر لیجئے. یہ بخاری شریف پہ ہے، یہ عربی میں ہے. میں نے ان کے سامنے کتاب کھول دی اور بخاری شریف کی عظمت پر دو چند جملے میں نے ان کو سنائے. اور اس کے بعد میں نے کہا آپ میرے قریب آ گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو دین کے سیکھنے کی اہمیت بتا دوں. رسول پاک نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. اتنا میں نے ان کو سنایا. کہا ہاں یہ بات بہت اچھی ہے. میں نے کہا اور سنیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں. ہم یہ شعر پڑھتے رہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے دیتا خدا ہے مگر دلاتے مصطفیٰ ہیں. کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت ہم بھی یہی کہتے ہیں. میں نے کہا آئیے جس حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا ہے، آئیے ذرا اس حدیث شریف کو بھی سن لیجئے. اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں. کہا ہاں حدیث سن لیا میں نے کہا یہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتے مصطفیٰ ہیں. کہا بالکل صحیح آپ نے کہا. ہم نے کہا اور آگے سن لیجئے. اس میں آگے رسول پاک کا یہ بھی ارشاد ہے لن تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ. رسول پاک فرماتے ہیں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر مضبوطی سے قائم رہے گی. اس کی جو مخالفت کرے گا، اس سے جو مخالفت مول لے گا وہ خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا مگر اہل حق کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایک جماعت ہمیشہ حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کہا حضرت یہ بھی صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. مخالفت کے ہجوم میں جو سچے علماء ہیں وہ یقیناً دین کی رہنمائی کا کام انجام دے رہے ہیں. جب جتنی باتیں میں نے ان کو سنا دی اور میں نے انہیں بتایا کہ یہ رسول پاک کی حدیث ہے، انہوں نے اطمینان حاصل کر لیا. میں نے کہا ذرا قریب آ جائیے. اب اور قریب ہوئے اور میں نے بخاری شریف کے اس صفحے پر انگلی رکھی. اب نے کہا کچھ آپ عربی پڑھے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں میں زیادہ نہیں پڑھا ہوں، کچھ جانتا ہوں. میں نے کہا کچھ جانتے ہیں تو کچھ
کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی لیں گے. اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے اعلی معاویہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ 3 باتیں اس حدیث میں آپ کو سنائی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہ خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا عالم بنا دیتا ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے خدا دیتا ہے مگر میں بانٹتا ہوں. اور تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک جماعت حق پر مضبوطی سے قائم رہے گی. یہ تینوں باتیں رسول پاک کی آپ مانتے ہیں؟ کہا ہاں مانتا ہوں. میں نے کہا لیکن یہ بات ہم تک اگر پہنچی ہے تو حضرت امیر معاویہ کے ذریعہ پہنچی ہے. اگر امیر معاویہ غیر معتبر تو یہ تینوں باتیں غیر معتبر. کس طرح سے لوگ امیر معاویہ کی مخالفت کرتے ہیں شاخ پہ بیٹھ کے جل کاٹنے کی فکر میں ہے کہیں نیچا نہ دکھا دے تجھے شجرہ. میں نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی انہوں نے کہا جی حضرت بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم کچھ سمجھ رہے ہیں. پھر میں نے ان کے سامنے اور بھی کچھ باتیں رکھی. خدا کا شکر ہے اس وقت سے اب تک میں نے جتنی مرتبہ رپورٹ حاصل کی یہی پتا چلا کہ نہ تو اب اعلیٰ حضرت کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لفظ بولتے ہیں. وہ بہت ہی سائلنٹ رہتے ہیں. تو میں نے اپنے دل میں سوچا ہر مرض سے بڑا مرض جہالت ہے. جہالت سے بڑا کوئی مرض نہیں ہے. گستاخی اگر کوئی نبی کی کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر, کفر اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر, شرک اگر کرتا ہے جہالت کی بنیاد پر, صحابہ کی عظمت سے کھیلنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر, اہل بیت کی عظمت کی چادر کو اگر داغدار کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر, اولیاء کرام پر کوئی تبرہ کرتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر. اگر امام احمد رضا کی آج کوئی مخالفت کرتا ہے وہ کیسا ہی علم والا کہلائے مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کو علم کی ہوا نہیں. میں نہیں کہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع فرمائی مکے کے لوگوں نے رسول پاک کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. آگے کیا رسول پاک نے یہ فرمایا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں, میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے. کیا رسول پاک نے یہ فرمایا اللہ میری قوم کو ہدایت دے ان کے پاس اقتدار نہیں ہے؟ رسول پاک نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے مولا میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کفر و شرک کرتا ہے تو عدم علم کی بنیاد پر, اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر. سارے مرضوں سے بڑا مرض جہالت ہے. یہی جہالت آج ایک اور فرقے کو جنم دے رہی ہے جس کو لوگ اپنی بولی میں مولائی کہتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو مولا علی کا انکار کرے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کے سنی کہلانے والے جتنے ادیب ہیں, جتنے عالم ہیں, جتنے قلمکار ہیں, جتنے مصنف ہیں, وہ ذرا اپنے قلم کی جولانی دکھانے بیٹھے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے جس طرح سے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی تعریف و توصیف میں جملے ارشاد فرمائے ہیں شاید ان کو چند دنوں تک سوچنے میں وقت گزر جائے مگر اتنے مقفع مسجع مرصع جملے اور عقیدت و احترام سے پر وہ الفاظ و کلمات شاید ان کے قلم سے نہ لکھے جا سکے جو امام احمد رضا نے تعریف و توصیف کے جملے لکھے ہیں. خدا کی قسم اس کو پڑھتے جائیے گا تو آپ کے دل میں مولا کائنات کی عظمت کا ایک ایک کھلتا چلا جائے. ایسے کون ہے جو مولا کائنات کا انکار کرتا ہے؟ صحابہ میں سے کون جس نے حضرت علی کا انکار کیا؟ کون ہے جو ان کو
صحابی نہیں مانتا؟ کون ہے جو ان کو داماد مصطفیٰ نہیں مانتا؟ کون ہے ان کو جو شیر خدا نہیں مانتا؟ 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ کو اہل سنت و جماعت کا ہر فرد شیر خدا کا عقیدت مند اور شیدائی نظر آئے گا، لیکن کیا کسی نے اپنی ایک الگ ٹولی بنا کر مولائی کے نام سے اپنے آپ کو مشہور کیا؟ کسی نے نہیں کیا، مگر آج ایک جماعت جس میں جاہل پیر بھی ہیں، جاہل مرید بھی ہیں، اور میں ان علماء کے بارے میں بھی بہت افسوس کرتا ہوں جب سنتا ہوں کہ یہ مولانا ہے، مگر ان کے پیر نے اگر صحابہ کی شان میں تباہی کر دیا، گستاخی کر دیا، تو وہ صحابہ کی عظمت کی حفاظت کے لیے میدان میں نہیں ہے، کہ غلط نظریے کی حمایت کے لیے میدان